سے لے کے تو آئی ٹی منسٹر صاحب کو میں نے کل یہ درخواست کی ہے، یہ ریکویسٹ کی ہے بادرآباد میں کہ وہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ بھی دیں۔ یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد بار بار آپ سے یہ شیئر کرنا ہے کہ میں سمجھتا ہوں میڈیا ایک واحد ذریعہ ہے لوگوں تک ان باتوں کو پہنچانے کا۔ جو لوگ حکمران ہیں، جو لوگ صاحب اقتدار ہیں، وہ بھی آگے بڑھیں اور حکومت کی بیسس پر بھی لوگوں کا ساتھ دیں۔ لوگ بہت پریشان ہیں۔ ابھی جو حجاج کرام حج کر آئے ہیں ان کا بھی میں نے دیکھا کہ بیچارے بہت سارے ایک مڈل کلاس فیملی کے لوگ ہیں جو یہ دعائیں کرنے گئے تھے کہ اب آنے کے بعد ان کے بچوں کے روزگار لگ جائیں، ان کے بچوں کی نوکریاں ہوں، ان کے لیے مواقع ملیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کر اس وطن عزیز کے لیے وہ کچھ کرنا ہے جو 75 سالوں میں نہیں ہوا، لیکن اس بار دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، یہ جو قیادت ہے، یہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے کچھ ضرور کرے گی۔ اچھا گورنر صاحب، یہ بتائیے گا آپ نے بادرآباد کے دورے کا وزٹ بات کی کہ آپ جو ہے وہ کل بادرآباد گئے تھے، اس کے علاوہ شہر کا بھی دورہ کیا آپ نے، تو عید قربان میں تقریباً 6-7 لاکھ کے قریب جو ہے وہ مویشی قربان کیے گئے۔ شہر کو کس طرح پایا آپ نے ماضی کے مقابلے میں؟ صفائی کے حوالے سے کیا میئر کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں اس بار؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے قربانی کی بات کی تو 100 اونٹ اور 100 بکرے اور 20 بیل گورنر ہاؤس سے بھی قربان کیے گئے اور جس کا سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کراچی کی صفائی ستھرائی کا انتظام ہونا چاہیے تھا، جب میں نے وزٹ کیا تو تمام بڑی شاہراہیں وہ تو بہت صاف ستھری تھیں۔ بنس روڈ بھی ہم نے وزٹ کیا، وہاں پر بھی صفائی کا انتظام تھا، لیکن جو ہمارے ساتھ میڈیا کے دوست تھے ان میڈیا کے دوستوں نے ہمیں یہ بتایا کہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جس میں جمشید روڈ ہے، جہانگیر روڈ ہے اور بہت سارے ایسے ہیں جہاں اب تک صفائی کمپلیٹ نہیں ہو سکی۔ تو میں یہاں ضرور سندھ گورنمنٹ سے چیف منسٹر صاحب سے یہ کہوں گا کہ وہ ہدایت جاری کریں، جو لوگ چھٹی چلے گئے ہیں عید کے دوسرے اور تیسرے دن انہیں بھی چھٹیوں سے واپس بلایا جائے اور وہ تمام کام جس طرح مین چوراہوں پر کیا گیا ہے اچھا کام ہے جس کی میں تعریف کرتا ہوں، لیکن اسی طرح کا تمام انتظام جو ہے وہ گلیوں میں اور جو اندرونی راستے ہیں ان پر بھی کیا جائے، کیونکہ بہت ساری شکایتیں ایسی بھی ہیں کہ کچھ لوگ ان جو اعضاء ہوتے ہیں جانوروں کے اس کو کاٹ رہے ہیں بیچنے کے لیے، جس کی وجہ سے تعفن پھیلا ہوا ہے اور بہت سارے علاقوں کے اندر لوگ شکایت کر رہے ہیں۔ اچھا گورنر صاحب، نہیں مجھے دیکھیں، میں کلیئر بتا دیتا ہوں کہ بڑی شاہراہوں اور مین شاہراہوں پہ ضرور صفائی کا انتظام بہت اچھا تھا، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہمارا جو 1366 شکایت سیل ہے وہاں لوگوں نے شکایت کی ہے کہ آج تیسرا دن ہے علائشیں نہیں اٹھی ہیں۔ اس کے لیے ہی میں نے کہا ہے سی ایم صاحب کو کہ وہ ہدایت جاری کریں اپنے تمام لوگوں کو کہ جو اندرونی گلیاں ہیں ان میں سے بھی علائشیں اٹھائی جائیں۔ اچھا گورنر صاحب، میرا ایک سیاسی سوال ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے IMF کے قرضے کے حوالے سے ایک سیاسی جماعت سوشل میڈیا پہ بڑی مہم چلا رہی ہے، اس جو ہے IMF سے قرضہ ملنے کے خلاف مہم چلا رہی ہے، حالانکہ انہوں نے خود بھی قرضہ لیا تھا ماضی میں۔ تو یہ پاکستان کے خلاف جس طرح مہم چل رہی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کہ الیکٹرک کی بات میرے بھائی نے پہلے کی، اس کا جواب دے دوں۔ عوام کو جس قدر پریشانی ہے، میں سمجھتا ہوں سال میں 2 مہینے کے لیے کہ الیکٹرک کو اعلان کرنا چاہیے کہ تمام ہی صارفین کے بجلی کے بل وہ خود برداشت کرے گا، کیونکہ جتنی پریشانی انہوں نے پورا سال لوگوں کو دی ہے تو 3 یا 2 مہینے کا ہنی مون پیریڈ دینا چاہیے۔ میں کے الیکٹرک کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ فر یہ اعلان کریں کہ کم از کم 2 مہینے یا 3 مہینے کے لیے کراچی کے تمام ہی صارفین کا بل جو ہے وہ معاف کیا جائے، اور اگر وہ یہ نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک کی انتظامیہ کو بھی معاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بارہا میں نے انہیں بلایا ہے، ان سے یہ کہا ہے، ہر بار وہ مجھ سے آ کے وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ وہ اور بہتری لائیں گے، لیکن ان کی جو شکایت رہتی ہے ہمیشہ وہ یہ کہ بل کے بجلوں کی ریکوری نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں صارفین سے بھی کہوں گا جو
صاحب حیثیت ہیں جو برداشت کر سکتے ہیں وہ ٹائم پر بل ضرور دے دیں، تاکہ کے الیکٹرک کا یہ کہنا بار بار کہ ہمیں ریکوری نہیں ہوتی اس سے بھی ہم جان چھڑا سکیں۔ میرے بھائی نے ایک سوال کیا، عاجز بھائی نے، انہوں نے یہ کہا کہ ایک جماعت مہم چلا رہی ہے آئی ایم ایف کے جو پیسے ملے ہیں اس ڈیل کے لیے، تو میں بتا دوں کہ اس جماعت کا جو اللہ تعالیٰ نے حشر کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ انہوں نے رمضان میں ملے ہوئے بابرکت دن 27ویں شب کو پاکستان کے خلاف بیرونی سازش میں اپنا حصہ ڈالا تھا۔ اسی وجہ سے 9 مئی جیسے واقعے کے بعد جو کہ وہ چاہتے تھے کہ قوم ٹوٹ جائے، اللہ نے پوری قوم ایک کر دی۔ تو اب بھی جتنی سازشیں اگر وہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ناکام ہوگی۔ آخری سوال پوچھنا۔ گورنر صاحب یہ بتائیے، دیکھیں، میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ میرا منصب اجازت نہیں دیتا کہ میں میئر کراچی کی باتوں کا جواب دوں۔ جو بات مجھے کرنی ہوگی وہ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کروں گا اور چیف منسٹر سندھ سے کروں گا۔ تو مجھے اس بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس شہر اور اس صوبے کے لوگ بات کر رہے ہیں ان کی آواز میں بنوں گا۔ کل میں بھادر آباد گیا تھا، مجھے خالد مقبول صدیقی بھائی نے 40 سے زیادہ کراچی کے صنعت کاروں، بزنس مینوں اور کراچی میں رہنے اور سندھ میں رہنے والوں کی اپلیکیشنز دکھائی ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے مطالبہ کیا ہے میڈیا کے سامنے کہ اس پر آپ کوئی کارروائی کریں اور وفاق سے بات کریں۔ تو یہ میں نے ایم کیو ایم کے مطالبے پر بات کی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی سیاسی جماعت کے لیے ہے۔ اگر کراچی میں کچھ لوگ، کچھ مافیاز کام کر رہے ہیں تو میرا یقین ہے اس بات پہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا چیف منسٹر صاحب ہوں، ہم سب ایک پیج پر ہیں مافیاز کے خلاف، اور کراچی اور سندھ میں رہنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ان مافیاز کا شکار ہیں۔ جی شکریہ بہت۔